وقال النبي صلى الله
وسلم من سب نبيا قتل ومن سب أصحابه جلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، ہم اللہ جل شانہ کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ اس رب العزت مالک الملک نے نہ صرف ہمیں انسان بلکہ مسلمان بنایا، ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری ضرورت کے لیے تمام اشیاء، تمام انعام و اکرام پیدا فرمائے. ان تمام نعمتوں میں سے عظیم نعمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن کروایا. سامعین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن حالات میں آئے، کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی ظلم، کوئی جبر ایسا نہ تھا جو لاگو نہ تھا. اپنی ہی بچیوں کو زندہ ترگور کرنے کا رواج عام تھا. عورتیں یہ مال مویشیوں کی طرح بکنے کے لیے منڈیاں لگا کرتی تھیں. اشرف المخلوقات انسانیت سے تعلق رکھنے والے غلام منڈیوں میں بکا بکایا کرتے تھے. مذہبی حالت دیکھی جائے جس معاشرہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، وہاں توحید نام کی تو کوئی چیز نہ تھی، مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا. کوئی سورج کو پوجتا، کوئی چاند کے آگے جھکتا، کوئی فرشتوں کو الہ مانے بیٹھا، کسی نے پتھر کے بت بنائے ہوئے، حتیٰ کہ سبزیوں تک کو الہ مان لیا گیا. اور ایسے بدبخت بھی تھے جو اعلی تناسل تک کی عبادت شروع کر چکے تھے. خود قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ تم اس وقت آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر یہ احسان عظیم فرما کر اللہ جل شانہ نے ہمیں جو بھٹک چکے تھے، توحید کھو چکے تھے، ان کو دوبارہ توحید کا سبق یاد کروایا. مگر جس پیغمبر کے اس امت پر اس قدر احسانات کہ ان کو اپنے امتیوں کی ذرا بھی
مشقت برداشت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اگر اللہ مجھ محمد کو 2 کاموں میں اختیار دے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام 2 طریقے سے انجام پایا جا سکتا ہے، جو طریقہ تمہیں پسند ہے اس کو اختیار کر لو۔ فرمایا کہ عائشہ 2 طریقوں میں سے میں وہ طریقہ اختیار کروں جو میری امتیوں پہ کرنا آسان ہو۔ میرا پاک پیغمبر سدرۃ المنتہا پہ جاتا ہے، اللہ نوازوں کا تحفہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ترغیب دلانے پر، اپنا تجربہ بتلانے پر کہ آپ کے امتیوں کے لیے 50 نمازیں مشکل ہو جائیں گی، یہ پیغمبر جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہماری آسانی کی خاطر ہمیں 50 نمازوں کی اللہ نے فرضیت کا آرڈر دے دیا، مگر ہماری مشکل کو آسان کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام بار بار اللہ کے دربار میں جا کے درخواست کر کے 50 میں سے 5 نمازیں کرواتی ہیں، صرف امتیوں کی مشقت کو دور کرنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام 3 دن صلاۃ التراویح کا اہتمام کروانے کے بعد 4تھے دن 4تھی رات باہر نہیں نکلے۔ صحابہ چوک کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے، مگر دیر تک انتظار کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگلی صبح صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس سے باخبر کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو رات پہلے سے زیادہ 3 راتیاں پڑھا چکے ہیں، مگر آج تو ہم پہلے سے زیادہ جو ہے وہ رات جمع ہوئے تھے، مگر ہم آپ کا انتظار کرتے رہے۔ آپ صلاۃ التراویح قیام اللیل پڑھانے کے لیے باہر تشریف نہیں لائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ پیغمبر جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، جن کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جن بندوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا مجھے چھوڑ کر اور طرف جھک رہے ہیں، آپ ان کو بتائیے کہ عبادت کے لائق جو ذات ہے صرف اسی کی عبادت کرو۔ وہ ذات جواب کیا دیتی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے خدشہ ہے اگر روزانہ رات کو میں تمہیں یہ جماعت قیام اللیل کرواؤں، اللہ کو یہ عذاب پسند آ جائے، اللہ رمضان میں جو 5 جماعت صلاۃ التراویح کا اہتمام تم پہ فرض نہ کر دے، پھر تم پہ مشقت آئے۔ سارا دن کام کاج کرنے کے بعد رات کو 1 گھنٹہ صلاۃ التراویح تم پہ فرض ہو جائے، تم اس میں سستی کرو گے، اللہ کے گناہ، اللہ کے عذاب کا یہ سبب بنے گا۔ تمہاری مشقت کے پیش نظر میں رات نہیں نکلا کہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام مسواک کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، روزے کی حالت میں بھی آپ کا یہ معمول تھا۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں روزے کی حالت میں آقا علیہ السلام کو اتنی کثرت سے مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ گن نہیں سکتا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب بھی دن ہو یا رات، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے دروازے سے داخل ہوتے تو آپ مسواک کر رہے ہوتے، مگر آپ کی خواہش کے باوجود، آپ کی تمنا تھی، آرزو تھی کہ میری امت کے لوگ ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے وقت مسواک کریں، مگر آپ نے حکم کیوں نہیں دیا؟ لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے امتیوں پہ مشقت نہ جانتا تو میں ان کو حکم دیتا ہر وضو کے ساتھ ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کے باوجود مسواک کا حکم نہیں دیتے، ہم امتیوں پہ آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، آپ نے تو اصول یہ بنا لیا
کہ میں اسوہ ہی اس عمل کو بناؤں گا جو میرے امتیوں پہ کرنا آسان ہو۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمارے ساتھ اتنے خیر خواہی کی کہ آج ہم جو اللہ کی عبادت کرنے مسجد میں آئے ہیں، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے تو ہمیں بتایا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو کیا کرنا پڑے گا، جہنم میں جانے والے لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ ہمیں کس نے باخبر کیا، ہمیں اسوہ کس نے دیا، مگر میرے بھائیوں وہ رحیم کریم پیغمبر جب سے ان کو نبوت ملی اسی وقت سے دشمنوں نے ان کی توہین، ان کی گستاخانہ رویہ ان کے ساتھ اپنانا آج تک وہ جاری و ساری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، آپ کی شان میں گستاخی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ عظمت ہے کہ اللہ جل شانہ کو صحابہ کی عزت سے اگر کوئی بات ان کی عزت کی اچھالتا ہے، اگر کوئی انسان صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں۔ اسلام کا بھی آغاز تھا، چند صحابہ مشرفہ اسلام ہوئے تھے، دوسروں کو دعوت دینے گئے، غیر مسلموں کو دعوت دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اپنی ناپاک زبان سے صحابہ کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، اور ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے جس طرح کے بے وقوف لوگ نبی پہ ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی توہین برداشت نہ کی، فوراً جواب دے کے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، الا انہم هم السفهاء، میرے پیغمبر کے صحابہ نہیں، یہ خود بے وقوف ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تو صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ جب تک وحی کا نزول ممکن تھا، جب تک وحی آتی رہی، جس ناپاک زبان نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے جواب خود دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سرعام دعوت دینے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ کو ایک صفا پہ کھڑے ہو کر یا صباح بلند کرتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ عرب کے دستور تھا، جب کسی اہم معاملہ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا، ایک آواز دی جاتی تھی، لوگ اس آواز کو سن کر فوراً لپکتے تھے۔ جب لوگ جمع ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے دعوت دی تو وہی لوگ جن سے آپ نے پہلے عہد لیا تھا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اور میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ وہی لوگ جو یک زبان ہو کر اسی مجمع میں یہ گواہی دے چکے ہیں، آج تک ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ وہی لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے ہیں، ابو لہب اپنی پلیت زبان استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا معاذ اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ سر ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے جو دعوت دینے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آپ کی شان میں جو الفاظ اس نے اپنی پلیت زبان سے نکالے، اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہ ہوئی۔ جواب دے کر خود اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب میرے محمد کے نہیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اسی ابو لہب کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے، ایک دو دفعہ وحی لانے کے بعد کچھ عرصہ اللہ نے وحی نہیں بھیجی، اس عرصے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ جب کئی ماہ
بلکہ 1.5 سال تک کا سب جو ہے وہ بات سیرت نگاروں نے لکھا، وہی نہ آئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ جو شیطان تجھ پہ وحی کرتا تھا وہ تجھے چھوڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ابو لہب کی طرح اس کی بیوی کی گستاخی کا جواب بھی خود جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجتے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے پیغمبر آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دعوت پیش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اے محمد تو تو مجنون ہے، اللہ جواب خود دیتے ہیں وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ لوگوں نے آپ کو کاہن کہا، شاعر کہا، وحی کا نزول ہوتا تھا، اللہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جواب خود دے رہے ہیں۔ جب کسی نے شاعر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ جب کسی نے کاہن کہا اللہ نے جواب خود دیا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ذکر اللہ اس کو کچھ عرصہ زندگی دینے کے بعد اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، دشمن بڑے خوش ہوئے، کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پہ نمک چھیڑنے کے لیے یہ بات کہی، بات تیرا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تو خاندان ختم ہو گیا، تیرا تو کوئی وارث ہی نہیں بچا، تیرا تو کوئی بیٹا ہی زندہ نہیں رہا، اب تیرا تو نشان ہی مٹ گیا، تیرے تو پیچھے وارث ہی کوئی نہ رہا، جو اللہ نے دیا تھا وہ بھی فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے جو الفاظ جب انہوں نے اپنی زبان سے نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب خود دے کر جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بات تیرا محمد کہنے والوں ان کا ذکر خیر تو قیامت تک جاری رہے گا، ہر لمحے ان کا ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، مگر اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بے نام و نشان ہیں، تھوڑے عرصے بعد جنگوں میں ان کا نام مٹ جائے گا۔ تو جب تک وحی کا نزول ہوتا تھا، جب بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، اللہ اس کا جواب خود وحی کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجتے۔ تو ان جیسی دیگر آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اللہ کو بھی گوارا نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی اسی یہودی ٹولے نے، ان کے اکابرین نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج آپ میڈیا پہ سنتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا میڈیا یہ تو آج جن کو آپ نے جو ہے وہ سروں پہ اٹھا لیا ہے، یہ جیو ہے، یہ ایکسپریس نیوز ہے، بڑی اچھی فوراً جو ہے فٹافٹ خبر دے دیتے ہیں، یہ سارے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ آج کیا کہتے ہیں، اگر فلم بنی ہے تو مسلمانوں کو رد عمل اگر کرنی ہے تو دلائل سے مقابلہ کریں، یہ تو اسلام کے خلاف ہے یہ احتجاج، یہ ایمانی غیرت کا جو آج مسلمان مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ ان کے ایجنٹ اسی کا رد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، انہی کے بڑے یہودی کعب بن اشرف جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا شروع کر دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے گستاخی بلکہ کسی بھی نبی کے گستاخی جو ہماری شریعت میں سزا ہے وہ سر تن سے جدا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، طبرانی صغیر جلد اول صفحہ 236 پہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نبی کو گالی دی، کسی نبی کی توہین کی، کسی نبی کی شان میں گستاخی کی، اس کی سزا یہ ہے کہ قتل کیا جائے گا۔ ومن سب اصحابہ، جس نے کسی نبی کے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی، جولے جاؤ سے کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ شرعی سزا ہے، یہ ہمارے جذبات کی بات نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کا فیصلہ ہے۔
اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں. اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں عیسائی بھی گستاخی کرتا ہے، ہمارا اس پر وقت بھی یہی غم و غصہ اور یہی مطالبہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرنے والے کی سزا بھی یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. کوئی یہودی ہو کر وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے، پھر بھی مسلمانوں کا یہی مطالبہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی پر بھی وہ یہودی ہے، ان کو ماننے والا ہے، ان کی نام نہاد شریعت کا پیروکار ہے، مگر پھر بھی ہمارا مسلمانوں کا مطالبہ، ہماری شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی سزا بھی یہی ہے کہ اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا جائے. تو ہماری شریعت میں کسی بھی نبی کی گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے صرف قول سے فرمایا ہی نہیں بلکہ اس سزا پہ اپنی زندگی میں عمل کر کے بھی دکھلایا. نبی کریم علیہ السلام کی اپنی زندگی میں انہی یہودیوں کے بڑے ان کے باپ دادا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو خود قتل کروایا. کعب بن اشرف یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تبرہ کرتا، مسلمانوں کی، مسلمان اور مسلمان عورتوں کی وہ اسپیشل جو ہے وہ گانے والیاں بنا کر ان کی ہجو کروایا کرتا، ان کی مذمت میں اشعار کہلوایا کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے محاسن ان سے کہلوایا کرتا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی، مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی. نبی کریم علیہ السلام نے کعب بن اشرف اس یہودی کو قتل کروانے کا مسئلہ صحابہ کے سامنے رکھا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتی. یہ پہلے گئے کعب بن اشرف یہودی سے ملے اسے خوش کرنے کے لیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون اس سے نمٹے گا، تجھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کعب بن اشرف جو آپ کا گستاخ ہے اس سے میں نمٹوں گا، میں آپ کی گستاخی کا بدلہ اس سے لوں گا، اسے جہنم حاصل کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں ہوں تو مومن، دل میں ایمان، اس میں رسی برابر بھی کوئی شک شعبے والی بات نہیں، مگر اگر میں آپ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اپنی اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی بات زبان سے کہہ دوں، مجھے اس کی اجازت دے تاکہ میں آپ کے بارے میں یا آپ اس اسلام کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کروں مجھے گناہ نہ ملے. وہ میری نیت نہیں ہوگی، میری نیت تو اسے اپنی جانب مائل کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمہ تجھے اجازت دے، اس کے پاس جا کے میرے بارے میں، میرے دین کے بارے میں تو جو بات کہنا چاہتا ہے کہہ دے، اگر اللہ کو بری بھی لگی اللہ اس پہ جو کوئی مواخذہ نہیں کریں گے. یہ اس کے پاس گئے، اسے بلایا، کہنے لگے بھائی کیا کریں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز چندہ جس طرح آج ہم مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی مسجد کبھی جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتی. اس نے بھی ایسی باتیں کی کہ یار کلمہ کیا پڑھ لیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز چندہ دو، ایک جو ہے وہ مارتا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے کے لیے چندہ مانگنا شروع، دوسرے سے واپس آتے ہیں تیسرے کی تیاریاں شروع. یہ ارکان سے تھی، آج پھر مطالبہ کر دیا کہ بھی مسلمانوں پیسے دو، یہ ملے گا، جنت ملے گی، اجر ملے گا. بڑا ہمیں جو ہے وہ برگلا رہے ہیں، وہ چندہ مانگ رہے ہیں. وہ کہاں سے تھی؟ نہ دے تو یہ بھی شرمندگی والی بات ہے. تو اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ تھوڑے سے پیسے ادھار دے دے. یہ کہا کہ نصر یہودی سے بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بھائی میں نہیں کہتا تھا، اب آگے دیکھو اللہ کی قسم اٹھا جاؤ اسلام سے اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھا کہ کیا کرے، چلو اب تھوڑے سے پیسے ادھار دے دو، قرض کے طور پہ دے تو میں واپس کر دوں گا. اس نے کہا بھائی یہودی تھا، آج بھی یہودی اسی طرح مکار ہیں. کہنے لگا کہ بھائی ایسے تو میں پیسے ادھار نہیں دوں گا، قرض نہیں دوں گا، تم ایسا کرو اپنے بچے اور اپنی بیویاں جو ہیں وہ ہم میرے پاس گروی رکھ دو، قرض لے لو، قرض دے دو گے بیویاں لے جانا. کہنے لگے کہ تم اتنے خوبصورت ہو، ہماری بیویاں جو ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گی، وہ تو تمہارے حسن میں بدل ہو جائیں گی، لہٰذا یہ تو بڑی شرمندگی والی بات ہوگی. کہ اور نکالو. اس نے کہا اپنے بچے گروی رکھ دو، قرض لے لو، دے دو اس کو جا کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چندہ مانگتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی کل بڑے بچے ہوں گے تو تمہارے بچے جو ہے وہ ان کو تانا دیں گے کہ تمہارے باپ نے
جو ہے وہ تمہارے بڑوں نے چند ٹکوں کی خاطر تمہیں گروی رکھ دیا تھا. ہاں ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں اللہ نے کہ ان کی اصل میں بات ڈالی گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کو ختم کرنے کے لیے تھے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے کہ ہم آپ کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں. یہودی تھا کہنے لگا مسلمانوں کا اسلحہ ہمارے پاس آ جائے گا تو اور کیا چاہیے. کہنے لگا بھی ٹھیک ہے یہ بات درست ہے, ٹھیک ہے اپنے ہتھیار رکھ دو, جتنی رقم کہتے ہو ہم تجھے دیتے ہیں. ان کا کام بن گیا, سارے ہتھیار اٹھائے, دوست ساتھ تھے, صحابہ ساتھ تھے. ان کو کہا کہ جب تک میں اشارہ نہ کروں تم نے جو ہے وہ وار نہیں کرنا. یہ گئے اسلحہ پاس تھا. جب انہوں نے آواز کی, اس کعب بن اشرف یہودی کی بیگم نے کہا کہ مجھے اس آواز سے خون کی اسمیل آ رہی ہے, نیچے نہیں جانا. میں نے کہا نہیں کہ تو محمد بن مسلمہ میرا بھائی ہے. تو وہ جانتے تھے کہ اسلام کے خلاف کی آگ بھڑک اٹھی ہے, مجھے تو تیل ڈالنا چاہیے. وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بڑی اچھی خوشبو لگائی ہے سر کو بھائی. تو انہوں نے کہا, وہ کعب بن یہودی کہتا ہے کعب بن اشرف میرے پاس جو بیوی ہے نا وہ عرب کی عورتوں میں سے سب سے اچھی خوشبو لگانے والی ہے, خوشبو بڑی اچھی بناتی ہے. بیوی کی تعریف ہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اجازت ہو تو ذرا بال سونگ لوں, بڑی اچھی خوشبو ہے. ایک مرتبہ بال پکڑ کے سونگے چھوڑ دیا. کہا کہ یار بڑا دل خوش ہوا, دوسری مرتبہ پھر سونگ لوں. انہوں نے کہا, اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی دوبارہ سونگ لو, بھائی ہوا اب تمہارے ساتھ رشتہ جو ہو گیا ہے تو دوبارہ سونگا. اس نے کہا کہ بھائی ابھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا, اگر اجازت ہو تو تیسری مرتبہ پھر سونگ لوں. اس نے کہا یار محمد کیا کہتا ہے, کوئی بات نہیں سونگ لے. جب تیسری مرتبہ انہوں نے اس کے بال پکڑے, اچھی طرح پکڑ لیے, ساتھ جو صحابہ تھے ان کو اشارہ کیا, تلوار مار کے گردن تن سے جدا کر دی. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کعب بن اشرف یہودی کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صحابہ کی ازواج کی گستاخی کرنے کی عوض جو ہے وہ قتل کیا گیا. اسی طرح ابو رافع یہودی کو قتل کیا گیا, ابو یہودی کو قتل کیا گیا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے راوی ہیں کہ ایک یہودی عورت, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے اس کو قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائگا قرار کے دیا کہ کوئی دیت نہیں, کوئی قصاص نہیں. جو میرے گستاخ کو قتل کرے گا اس کو تو شاباش ملنی چاہیے, اس کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے. آپ نے کوئی دیت مقرر نہیں کی بلکہ اس کا خون رائگا قرار دیا. اسی طرح ایک نبینا صحابی, اس کی ایک لونڈی جس سے موتیوں جیسے 2 بچے بھی تھے مگر وہ مسلمان نہ تھی. جب بھی وہ گھر جاتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہا کرتی. وہ اس کو منع کرتا کہ بھئی میں مسلمان ہوں, اب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اب تم ایسا ان کے بارے میں نہ کہو. مگر وہ بات نہ آتی. ایک دن ان کو غصہ آیا کہ نابینا تھے, جب اس دن گھر آئے اس نے اسی طرح اپنی سابقہ روٹین کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہی. اس نے منع کیا, وہ منع نہ ہوئی. مگر جب رات کو وہ سو گئے تو انہوں نے برچے کے ساتھ برچہ اس کے پیٹ پہ آ کے اوپر سے جو ہے وہ وزن دیا, اس کو ہلاک کر دیا. اگلے روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا ماجرا جو ہے وہ سنا دیا کہ میں نے قتل کیا ہے, قتل اس جرم میں کیا ہے کہ یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی, میں نے لونڈی نہیں بلکہ گستاخ کے رسول ماری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بھی جو ہے وہ رائگا قرار دیا. انس بن سلیم الدارمی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف گستاخی کے عوض جو ہے وہ قتل کروایا. اسی طرح ابن قتل کو, ام ولد کو, اسماء بنت مروان کو اور دیگر کئی گستاخوں کو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گستاخی کرنے والوں کو اپنی زندگی میں قتل کروایا. تو ہماری شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہے, من سب نبی قتل, کہ جو کسی نبی کو گالی دے گا قتل کیا جائے گا. اور عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا. ان تمام واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے میں نے آپ کو بتائے ہیں, اس بات کے دلائل ہیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی سزا سرتن سے جدا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی کا جھگڑا ہوا, اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. صحابی ساتھ تھے, انہوں نے اجازت مانگی امیر المومنین اجازت ہے اس گستاخ کی گردن تن سے جدا کر دو. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو منع کر دیا.
گھر واپس آ گئے. گھر آ کر اس صحابی کو دوبارہ بلایا. کبھی بتا وہاں تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے پوچھا تھا کہ وہ آدمی آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور آپ امت محمدیہ میں سے سب سے افضل ترین انسان ہیں. آپ سے میں نے اجازت مانگی تھی، آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں کہ اگر میں تمہیں اجازت دے دیتا تو ایسا کرتا بھی؟ اس نے کہا جی میں تو آپ کے اشارے کا منتظر تھا، میں بالکل ایسے ہی کرتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں بھائی، نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کو تو قتل کیا جائے گا، اس کو تو جہنم واصل کیا جائے گا، اس کا سر تو تن سے جدا کیا جائے گا. مگر کسی صحابی کے بارے میں یا کسی امتی کے لیے ایسا نہیں ہے. نہ صرف ہماری شریعت میں بلکہ آج جو نام نہاد بائبل ہے، اس بائبل کے تورات کے حصے کتاب الاستثناء میں خود یہ بات موجود ہے. نبی تو دور کی بات، جو نبی کا داعی ہے، نبی کا صحابی ہے، نبی کے پاس پڑھنے والا ہے، آگے دعوت پہنچانے والا ہے، اگر کوئی اس داعی کی شان میں گستاخی کرے اس کو بھی ہلاک کر دیا جائے. یہی امریکہ 1993 کی بات ہے، زیادہ صدیاں بھی نہیں ہوئی، یہ 1993 کی بات ہے کہ اسی امریکہ ملک کے صدر جارج بش اول کے صرف ایک کارٹون بنانے پر، عراقی ایک خاتون تھی لیلا الطاف، اس نے صرف ایک کارٹون بنایا بغداد کے ایک ہوٹل کے سامنے. اس نے جارج بش اول کا صرف ایک کارٹون بنایا تو انہی بدماشوں نے صرف اپنے صدر کا ایک کارٹون بنانے پر اس ایک اکیلی عورت کو نہیں، رات کو سوتے میں پورے اہل خانہ سمیت 3 مظاہر ڈال کر اس کو جو ہے وہ شہید کیا. سارا خاندان اس کا ختم کر دیا، پورے گھرانے کو شہید کر دیا صرف اپنے صدر کا ایک کارٹون بنانے پر. مگر یہی بدماش اب دیکھیں پوری امت مسلمہ اس فلم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دکھا دیا گیا ہے اس کے احتجاج میں مصروف ہے. مگر اسی احتجاج کے دوران فرانس کا ایک اخبار دوبارہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر دیتا ہے. اس میں اصل میں قصور ہمارا ہے. آپ جو آباد پڑھے لکھے جن کے پاس کمپیوٹر ہے وہ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کوئی صحابی کوئی نبی ایسا ہے جس پہ فلم نہ بنی ہو. جب پہلے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا ہمیں اسی وقت یہ جو آج ہم نے طریقہ اپنایا ہے اگر یہ ہم اسی وقت کرتے تو آج حالات ایسے نہ ہوتے. یہ پتہ لگتا کہ سیڑھیاں آپ شوق سے لیتے تھے، خریدتے ہیں، گھروں میں موجود ہیں، تو کیا اس سیڑھی میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں دکھائے گئے؟ جس نے حضرت ابوبکر صدیق کا روپ کیا وہ یہودی عیسائی، وہ ایکٹر، وہ لچے لفنگے، وہ زانی شرابی کبابی تھے. حضرت علی نہیں دکھائے، حضرت عثمان نہیں بنائے، صحابہ کرام کو نہیں دکھائے. اس کو تو ہم نے گلے لگا لیا، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہیں. حضرت موسیٰ کو ان کی پوری فلم بنائی گئی، آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ فلم بنائی گئی، ہم خاموش رہے، ہم نے گلے لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتح مکہ کی سیڑھی تھی اس میں انہوں نے چیک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ نہیں بنایا، تصویر نے کسی آدمی کو وہ کردار نہیں دیا، بلکہ جو ہے وہ غیبی آواز کا سہارا لیا گیا. صرف آواز جو ہے وہ سنائی گئی کہ اس آواز سے بولنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مگر یہ جو اب فلم بنی ہے انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم نے حضرت موسیٰ کو دکھا دیا کہ یہ حضرت موسیٰ ہے، نہ داڑھی پوری نہ لباس پورا، جو مسلمانوں نے کچھ نہیں کہا. حضرت عیسیٰ دکھا دیے، صحابہ دکھا دیے کہ یہ حضرت ابوبکر ہیں جن کی داڑھی پوری نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جس یہودی کو دکھایا گیا ہے اس کی خط برابر بھی داڑھی نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو تھی وہ پورے جو ہے وہ سینے کو ڈھانپنے والی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں بلکہ کردار دکھایا گیا ہے. ایک یہودی آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ بتا دیا گیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے بھائیوں، اگر جب انہوں نے پہلے یہ کام کیا تھا اگر مسلمان اسی وقت احتجاج کرتے تو ہماری شریعت میں ہمارے نزدیک تو کسی صحابی کی بھی تشبیہ جائز نہیں. کوئی مسلمان بھی یہ کام کرے کہ بڑی داڑھی کر کے کہتے کہ میں ابو بکر جیسا ہوں
تو ہم تو یہ ان کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں جو ان پہ ایمان رکھنے والا وہ یہ کام کرے. یہ یہودی عیسائی جنہوں نے فلمیں بنائی ہم خاموش رہے. تو اب جب انہوں نے آخری ہاتھ بھی فلانس دی تو اب بھی مسلمان احتجاج پاکستانی نہیں کرتے. مگر جب غیر مسلم اس کے لیے اٹھے دوسرے ملکوں کے، انہوں نے جب دوسرے ملکوں نے جو ہے غیر مسلموں کا ہاتھ تھامنے کے لیے احتجاج کیا، پہلے پاکستان نے احتجاج شروع نہیں کیا. مسلمانوں فلم بننے کے بعد جب دوسرے ملکوں کے اٹھے انہوں نے احتجاج شروع کیا. ان کے دیکھا دیکھی مسلمان پاکستان کے بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھی واقعی ہماری نبی کی شان میں گستاخی ہوئی. تو یہ تو ہم برداشت نہیں. آج آپ دیکھ لیں کیا ہے جو پہلی فلمیں بنی ہیں جو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور صحابہ کرام پہ مبنی تھی. اب اس میں جو حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار زیادہ کیا ہے، باقی سب کچھ تو پہلے فلموں میں موجود ہے. صحابہ پہ، حضرت یوسف پہ اور باقی انبیاء کی فلمیں جو ہے وہ نیٹ پہ موجود ہیں، مگر ہم مسلمان نہیں بولے. تو آخر انہوں نے آج امام الانبیاء کا کردار بھی دکھلا دیا. تو میرے بھائیوں اس میں ہم بھی شریک ہیں. جب کوئی انسان کسی نبی یا صحابی کے بارے میں ایسا سوچتا بھی ہے اسی وقت ہماری غیرت بڑک جانی چاہیے. ہم ان کو اجازت نہ دیتے تو آج کے دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتی کہ ایک شرابی زانی کبابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں دکھا دیا گیا، جس کی اگرچہ نقلی داڑھی ہے، داڑھی تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے، مگر داڑھی پوری تک نہیں دکھائی. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چائے کرتے ہیں، کبھی قرآن کو گٹروں میں بہاتے ہیں. یہ سارا عمل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کا ایمان جان چکے. آج یہی علماء، یہی لوگ جو آج آپ کو احتجاج کی کہا دے کے احتجاج پہ مشہور ہیں. چند دن پہلے جو امریکی جو ادھر کا جو آیا تھا وہ سفارتکار تھا یا ادھر کا کوئی وزیر مشیر تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ پاکستان کی کون سی مذہبی تنظیم ہے جو ہم سے پیسے نہیں لیتی؟ کون سا عالم ہے جو ہم سے پیسے نہیں لیتا؟ کہ سارے ڈالر لیتے ہم سے. تو اس وقت تو کوئی نہیں بولا. تو یہ ملک چلا ہی امریکہ رہا ہے. تو ساری ہماری گورنمنٹ یہ جتنے ہمارے سیاستدان ہیں یہ کسی مدرسے کے فارغ تھوڑی ہیں، یہ سارے غیر ملکی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے ان کو اسلام کا کیا پتہ. اب دیکھتے نہیں اگر کوئی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے سورہ اخلاص پڑھتا ہے غلط پڑھ دیتا ہے. یہ جج صاحبان نے جب مسلمان تھے جو ہمارے الیکشن لڑنے والے ہیں ان کے کلمے سنے تو کیا اپنی میڈیا پہ خبریں سنی؟ ان کو تو کلمے تک نہیں آتے جو آج ہم نے جن کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے. تو میرے بھائیوں اگرچہ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، مگر پھر بھی ہمیں بے غیرت نہیں باغیرت بننا چاہیے. ہماری مثال اس باغیرت بیٹے جیسی ہے جو ہے تو باپ کا نافرمان، باپ کی بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، مگر جب اس کے باپ کو کی گالی دیتا ہے وہ بے غیرت نہیں بنتا، باغیرت بن کے میدان میں اتر آتا ہے. باپ کی گالی اس کو برداشت نہیں ہے، باپ کے ساتھ کچھ جھگڑے وہ مرنے مارنے پہ اتر آتا ہے. کیوں؟ وہ بے غیرت نہیں باغیرت ہے. اگرچہ آج ہمارے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ مر مٹنے کی طرح صحابہ کی طرح پیار نہیں ہے، مگر پھر بھی ہمارے اندر ایمان غیرت محدود ہونی چاہیے. ورنہ کل قیامت کے دن آج ہم کیا تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے تو کام بن جائے گا. اور میرے بھائیوں جب چیف جسٹس کی بحالی کا مسئلہ آیا تو کتنی بسوں کا قافلہ اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے گیا. یہ ہم اگر کوئی ہمارا لیڈر جس کا نون سے تعلق ہے اگر اس کا کوئی لیڈر سرگودا بھی آنا ہو ہم سارا دن چھوڑ کر ادھر جاتے ہیں. اپنے اس سیاسی لیڈروں کے لیے، ان دنیاوی چودھریوں کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں کہ کالے کوٹ والے کے لیے ہم اسلام آباد تک بسیں بھر کے گئے، اب کالی کملی والے کے لیے ہمارے بازار میں احتجاج ہوتا ہے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. تو کل اگر حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اور میرے امتی اور تم میرے ہاتھ سے جام پینے جو آ گیا، وہ کالے کوٹ والے کے لیے کتنا کچھ کیا، کالے کملی والے کے لیے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو بیٹھی ان کی شفاعت پہ تکیہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت مل جائے گی کام چل جائے گا. نہیں میرے بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ماں باپ سے بھی سب سے زیادہ محبوب ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی آل اولاد سے، والدین سے اور حتیٰ کہ والناس اجمعین ساری انسانیت سے زیادہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے.
تو میرے بھائیوں ایمان کا دعویٰ ہمارا اسی وقت سچا ہوگا جب ساری انسانیت سے زیادہ ہمیں محبت ہو. آج ہمیں جس سے دنیا میں محبت ہوتی ہے ہم اس کی ادائیں اپنانے کے لیے اپنی ادائیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پسند اپنانے کے لیے اپنی ناپسند کو پسند بنا دیتے ہیں، جو لباس اس کو جو رنگ پسند ہے وہ رنگ اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا محبوب خوش ہو جائے. مگر جس سے ساری کائنات سے زیادہ محبت ہے اس کے لیے آج ہم نے کیا کیا؟ اگرچہ یہ کام تو ہو چکا مگر آئندہ اس کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ اگر ہم یہ فلم قبول کر لیں، پہلی تو بات ہے جتنی ہم مبنی بنی ہے یہ ساری بائبل کے مطابق ہیں. ایک مرتبہ ہم نے قبول کر لیا نا کہ حضرت موسیٰ کی ہم نے سیڑھی دیکھ لی، سال 2 سال بعد اس میں جو ہے وہ جنہوں نے وہ بنائی ہے وہ تبدیلی کر دیں گے. پھر ہمارے لیے جو بچے ہیں یہ نہیں دیکھیں گے قرآن میں حضرت موسیٰ کا قصہ کیسے ہے، وہاں ترجمے میں وہ کیا جو ہے وہ بیان ہوا ہے، یہ قرآن ہی دیکھیں گے، سیڑھی دیکھ کے کہہ دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا تھا. آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. قرآن کہتے ہیں ان کو پھانسی نہیں ہوئی مگر ہم سیڑھیاں دے کے کہہ دیتے ہیں ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا، ان کو تو پھانسی دے دی گئی، وہ تو تیسرے دن بعد جو ہے وہ جی کر جو ہے وہ دوبارہ آسمان پہ گئے ہیں. تو آج ہمیں نہ صحیح معلومات ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے، یہ ہمارے چھوٹے بچے جن کو ہم نے ڈالا ہی انگلش میڈیم اسکولوں میں ہے، جب یہ فلمیں دیکھیں گے تو اسلام انہیں کو سمجھ لیں گے. پھر قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کا جو ذکر ہے، جو ان کے واقعات ہیں، یہ ان کے خلاف فلمیں دیکھ کر ان کے عقائد و نظریات ویسے بنیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. پہلے بھی آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، اکثر ہمارے اندر رسوم و رواج ہندوؤں والے ہیں، ہماری خوشی ہو یا غمی ہو ہم ہندوؤں والے کام کرتے ہیں. یہ بسنت یہ تو مسلمانوں کا تہوار ہے. یہ جو مرنے پہ ہم کل کہتے ہیں، یہ مسنون کل تو نہیں کہتے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، رسم کل. جو رسم ہوتی ہے وہ دین نہیں ہوتا ہے، جو دین ہوتا ہے وہ جب مسنون ہوتا ہے، جب واجب ہوتا ہے، جب فرض ہوتا ہے، اس کی تو نام ہی اور ہوتی ہے، مگر جو رسم ہوتی ہے وہ دین اس کے ساتھ دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں. یہ سارے رسوم و رواج، کبھی جشن بہاراں، کبھی ویلنٹائن ڈے، کبھی جو ہے یہ ٹیچر ڈے، کبھی مدر ڈے، یہ سارے ڈے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اسلام سے آئے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو. آج اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کے سچے امتی ہیں، پہلا حق ہم پہ یہ ہے کہ جب آپ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے، جتنا ممکن اپنا احتجاج ہم کریں. دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کو اپنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، من احب سنتی فقط احبانی. جس نے میری سنت سے محبت کی، حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی. یہ نہیں کہ سینے پہ آج کے رسول کا بیج ہے جو ہے وہ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یہ سچا عاشق نہیں ہے، اس کا سچا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. یہ محب نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میرے طریقے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو اس انداز میں مجھ سے سچی محبت کرے گا کل جنت میں میرا ساتھ بھی اس کو ملے گا. مگر آج ہم نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں احتجاج میں جتنا ہم جو ہے وہ وقت کے سچے میں دینا چاہیے، یہ ہماری ایمانی غیرت کا اور نبی کریم علیہ السلام کے ایمان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایمانی غیرت کو جو اس میں سستی آ گئی ہے اس کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له